وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 4 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہمیں کافروں سے جنگ کا فلسفہ معلوم ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کے پیچھے چلے اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے اتارے گئے حق کی پیروی کی. اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال بیان فرماتا ہے. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 4 لفظی ترجمہ. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم مقابل ہو ان لوگوں کے جو کافر ہیں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو تم ان کی گردنیں مارو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ تم خوب ان کو مغلوب کر لو. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پھر اس کے بعد ان کی مشقیں کس دو، یعنی اچھی طرح باندھ دو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پس اس کے بعد اگر تم احسان کرو، یعنی قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑ دو. وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے لو. حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے. ذالک، یہی حکم ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، تو وہ خود ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ امتحان کرنا چاہتا ہے. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے. فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد نہیں کرے گا. سَيَهْدِيهِمْ، ان کو جلدی ان کو راہ دکھائے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو داخل کر دے گا جنت میں، ایسی انہیں بہشت میں داخل کرے گا جس کی ان کو حقیقت بتا دی گئی ہے. سامعین کرام، جنگ کے بارے میں مضمون ہے کہ کافروں سے جنگ. تو گزشتہ سبق میں بھی میں نے تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتایا تھا کہ جنگ کیوں ضروری ہے. بہرحال اب دیکھیں
اپنے مکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں. مکے سے تو انہوں نے نکال دیا، یعنی اپنے حساب سے، یعنی مسلمانوں کو یعنی ہجرت پر مجبور کر دیا. ہجرت حبشہ ہوئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی، یعنی دین پر. دیکھیں کفر کے غلبے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دین پر آزادی کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا وقت بھی تھا کہ ابن ارقم کے گھر میں وہ لوگ جمع ہوتے تھے، وہیں اپنی نماز وغیرہ جو بھی تھی، ذکر اذکار وہیں ہوتا تھا. اور ابن ارقم کا گھر آپ کو معلوم ہے، جو حضرات وہاں گئے ہیں، صفا مروہ میں ایک جگہ تختی لکھی ہے دار ارقم. تو پہلے تو وہ یعنی حدود کعبہ سے باہر تھی، اب وہ یعنی ملا دی گئی ہے. بہرحال تو کفر کے غلبے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دین پر آزادی سے عمل نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پہ آپ انڈیا کو لے لیں، اس میں جو ہے مسلمان جو ہے معتوب ہیں، اور ہندو جو ہیں چونکہ غلبہ ان کا ہے تو ہمارے مسلمانوں پہ وہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں. یہاں تک کہ یعنی گائے کے ذبح کرنے پر بھی بعض جگہ پابندی ہے، اور جو خلاف ورزی کرتا ہے ان کو مار مار کے ادموا کر دیا جاتا ہے. اب یہ تو ہمارا یعنی ایک دینی فریضہ ہے نا. یعنی دینی فریضہ کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ قربانی کے موقع پہ گائے، بیل، بھینس، بکری یہ سب آپ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن وہاں جو ہے وہ گائے کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے. کفر کی حکومت ہے، کافرانہ نظام ہے، کفر کا غلبہ ہے، اور وہاں مسلمانوں کو ظلم و ستم یعنی دوسرے نمبر کا شہری ہے. تو یہ یا اسی طرح اور آپ دیکھ لیں، یعنی بعض جگہیں ایسی ہیں، 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں حجاب پر پابندی ہے، آپ حجاب نہیں کر سکتی. ہمارا چین ملک ہے پڑوسی، تو اس میں یعنی پہلے میں ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہاں رمضان کے روزے رکھنا جو ہے وہ منع ہے، اور دوپہر کے وقت دسترخوان لگائے جاتے ہیں، اور دینی شاعر پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا. یہ تو آپ کو معلوم ہے. یعنی تو وہاں پس رہے ہیں. اب وہاں کفر کا غلبہ ہے چین میں جو ہے، اب وہاں روزہ آپ نہیں رکھ سکتے. تو اس طریقے سے یعنی اسی طرح دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں آپ بہت سے اسلامی کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے یعنی بہرحال فساد بنیادی طور پہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، یہ اللہ کا قانون چلنا چاہیے اصولاً. لہ الخلق والامر، تخلیق اس کی ہے، مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اس کا چلے گا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین قبول کرنے یا نہ کرنے کی آزادی دی بھی ہے، اور اس میں دین میں جبر نہیں ہے. دین میں جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جبر سے کسی کو مسلمان نہیں کرنا چاہتا. یہ بات غلط ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. یہ ہماری محفلوں میں یہ موضوعات چلتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. انڈونیشیا میں کون سا جہاد ہوا تھا؟ ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں کون سے آئے تھے؟ ہندوستان میں یہ جو اتنا اسلام پھیلا ہے تو یہ تلوار کے زور پہ تو نہیں پھیلا. بنگلہ دیش میں کون سے جہاد ہوئے تھے یا کافروں کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی تھی؟ یہاں تو بس وہ محمد بن قاسم آئے تھے، اور وہ بھی مطلب یہ ہے کہ اس لیے آئے تھے کہ ہم نے بدلہ لینا تھا اپنے مسلمان بھائی بہنوں کا جو کہ دیبل میں وہ مارے گئے تھے یا ان کو لوٹا گیا تھا. بہرحال تو یہ پالیسی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے کہ زمین میں یعنی خواہ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے. بنیادی طور پہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی پالیسی یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اور اس پہ حکم اللہ کا چلے گا. اللہ کا بتایا ہوا نظام ہوگا، اور اس نظام میں پھر کافروں کے لیے بھی جگہ ہے. جزیہ ایک معروف اسلامی اصطلاح ہے. جزیہ کافر جو ہیں وہ جزیہ دینے والے ہیں. مسلمان سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، اور کافروں سے زکوٰۃ نہیں بلکہ جزیہ. تو دین کے قبول کرنے میں تلوار کا کوئی ایشو نہیں ہے. سامعین کرام، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا فساد کو، کفر کا غلبہ نہیں چاہتا.
ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر تو انسان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ آزادی رائے یعنی آزادی مذہب ہمیں فراہم کرتا ہے کہ مذہب جو چاہے آپ استعمال کریں، لیکن زمین میں غلبہ اللہ کا ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا، اللہ کا حکم چلے گا، اور کافر اس میں رہ سکتے، غیر مسلم اس میں رہ سکتے۔ بہت یعنی آپ کو معلوم ہے صاحب کرام، ہندوستان میں ہم نے صدیوں تک حکومت کی ہے، لیکن کیا ہندو نہیں تھے؟ اتنی بڑی تعداد میں اگر ہم چاہتے تو سب کو مسلمان بنا لیتے تلوار کے زور پہ، کیونکہ ہماری حکومت تھی۔ 600-700 سال میرے خیال سے ہم نے حکومت کی ہے، لیکن ایسا ہم نے نہیں کیا ہے کہ وہاں کے باشندوں کو زبردستی تلوار کی نوک پہ مسلمان۔ اگرچہ یہ بھی مجھے گلہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے، یعنی جہاں تک میرا وہ ہے تو مسلمان حکمرانوں نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، بات سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ ہندو تو دیکھیں بت پرستی تو ایک ایسا ہے جس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے مسلمان حکمران جو تھے انہوں نے اسلام کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی، یہ البتہ گلہ ضرور ہے ان سے۔ بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ جانے، اور ان کو جو روز حساب کتاب جو بھی ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن اب دیکھیں، میں اب اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے، وہاں اسلام کے پر عمل کرنے پہ پابندی تھی، بیت اللہ شریف اور اسلام کو یعنی وہ پنپنے نہیں دے رہے تھے، عقیدے کا اظہار جو ہے ہم نہ کر سکتے تھے۔ ابوبکر صدیق کا مشہور واقعہ ہے، وہ جا رہے تھے مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، تو ایک ان کا جو مشرک دوست تھا تو اس نے پھر وہ واپس لے آیا، تو انہوں نے پوچھا بھی کہ بھئی تم کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے، میری عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، تو اس لیے میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، واپس آؤ۔ تو بہرحال وہ پھر واپس آ گئے، لیکن اس شرط پہ کہ بھئی یہ قرآن زور سے نہیں پڑھے گا، بآواز بلند نہیں پڑھے گا۔ اب یہ دیکھیں کفر کی حکومت ہے تو وہ قرآن کی تلاوت سے بھی منع کر رہے ہیں، تو یہ ان حالات میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ وہ نظام ختم کر دیں، آپ کفر کا غلبہ ختم کر دیں، تاکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی عبادات کر سکیں۔ آج بھی ہم جو غیر مسلم ہیں تو ان کے مندر ہیں، ان کے گرجا ہیں، اور ان کے جو بھی وہ سکھوں کے اپنے عبادت خانے ہیں وہ کر رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو روکتے تھوڑے ہی ہیں کہ آپ تم گرجا مت جاؤ یا تم مندر مت جاؤ، سارے وہ ہیں اور چل رہا ہے حساب کتاب پاکستان میں۔ تو مکے کی میں بات کر رہا ہوں، مکے میں انہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا، ہجرت مدینہ ہو گئی، وہاں ٹولی ایک بن گئی، لیکن وہاں اتنا خوف تھا۔ آپ دیکھیں ابتدائی جو تھے یعنی وہ حضور کے اسلام کے اور حضور کے دشمن تھے، اور حضور یعنی معاذ اللہ انہوں نے حضور کو شہید کرنے کا پلان بھی بنا لیا تھا۔ ہجرت مکہ کی رات یا اس سے پہلے وہ دارالندوہ میں اکٹھے ہو کے، آپ کو معلوم ہے تاریخی بات ہے، حضور کو یعنی شہید کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، لیکن جب مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک خوف کا ماحول تھا۔ خوف کا ماحول اسی طرح تھا کہ مکے والوں سے یعنی ان کا خطرہ تھا۔ چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھوڑا لے کے یعنی پہرے دیا کرتے تھے، اور یہ وہ نا کوئی آواز آئی، بڑی سی آواز آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گئے اور پھر واپس آئے کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اسی طرح سب کو تسلی دے دی۔ تو اب یہ ہے کہ کفر اسلام کے پھیلاؤ کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام اتنا طاقت پکڑ لے کہ ہمارا غلبہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے، آپ دیکھیں غزوہ احد ہوا، پھر جو غزوہ بدر، پھر غزوہ احد میں 1000 وہ آ گئے۔ اب یہ کیوں آ گئے ہو بھائی؟ اب میں نے مٹانا ہے، اسلام کو مٹانا ہے۔ بدر کے لیے وہ چلے تھے، خوب تیاری کر کے نکلے تھے، 1000 کا لشکر تھا،
اور خوب مسلح ہو کے آئے تھے. بدر کے لیے آپ کو معلوم ہے مسلمان تو جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ تو قافلے کے لیے آئے تھے اور ان سے مت بھیڑ ہو گئی لشکر سے. تو بہرحال پھر آپ دیکھیں احد کے بعد بھی وہ نچلے نہیں بیٹھے. کافر جو ہے مختلف قبیلوں کو ملا کے 10,000 کا لشکر لے کے آگے. غزوہ خندق تھی ہماری، اور ہم نے خندق کھود کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد سے اپنا بچاؤ کیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ یعنی مسلمان عمرے کے لیے جا رہے تھے. قانون یہ تھا کہ عمرے اور حج کو یعنی سر کا دشمن بھی ہو تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. قانون تھا پرانا چلا آ رہا تھا، کافرانہ قانون تھا. لیکن عین جب مسلمان عمرہ کرنے والے تھے تو ان کو روک دیا گیا. اب یہ دیکھیں اللہ یعنی اپنے بھی قانون کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کو اس سال عمرہ نہیں ادا کرنے کی. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایونٹ کو فتح مبین قرار دے دیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو بہرحال ان حالات میں دیکھیں یہ اب آپ کے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ جنگ کیوں ضروری ہو جاتی ہے اور کفر کا غلبہ. آج بھی یعنی کفر کا غلبہ ہے، لیکن آج مسلمان ہو تو ان کے ساتھ قتال کرے یا جہاد کرے. یہ آپ یعنی یہ تصور غلط ہے کہ دنیا میں یا روئے زمین پر کہیں بھی ایک چپے پر بھی کفر کا غلبہ ہو. نہ امریکہ، نہ چین، نہ روس، نہ برطانیہ. یہ سب یہاں مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے. ان سے پہلے تو اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، پھر مسلمان پھر جنگ کریں گے. ابھی ہمارے یعنی ارد گرد جو ہے وہ تو کفر کا غلبہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام. اللہ تعالیٰ کفر کا غلبہ نہیں چاہتا، کفر کی حکومت نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ کرنا چاہتا ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. بہت واضح اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، یعنی دنیا میں اللہ کی حکومت ہو جائے. اور یہ وہ مقصد ہے سامعین کرام جو ہم نے لینا ہے. لیکن چونکہ مسلمان نہیں ہے تو اس لیے وہ مغلوب ہے. مسلمان نہیں ہے، مسلمان اور قرآن یہ مغلوب نہیں ہو سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو بہرحال میں آپ کو یعنی میری زندگی ہو یا نہ ہو، جب تک ہو جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنگ کرنی ہے ہم نے، کیونکہ کفر کا غلبہ ہے. پہلے تو اپنے آپ کو ایمان قبول کرنا ہوگا، اللہ کے راستے پر آنا ہوگا، اور پھر معاشرہ ایک وجود میں لانا ہوگا ہم نے. اور پھر جو ہے کفر سے مقابلے کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جو تم سے ممکن ہو سکے. تو بہرحال ایک مضمون ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کفر کا غلبہ دنیا پر نہیں چاہتا، اور اس کو مٹانے کے لیے پھر مسلمان آگے آئیں گے. یہ یعنی دیکھیں مسلمان نہ ہو اللہ تعالیٰ خود بھی ان کا غلبہ ختم کر سکتا ہے، لیکن مسلمان ہی نہیں ہے جو حکومت کرے. تو فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا. پہلے تو مسلمانوں کی ٹولی کا وجود ہونا چاہیے. من حیث الامت یا جماعت کے حساب سے مسلمانوں کی ایک ٹولی ہونی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، قتال کرے، کفر کے غلبے کو مٹا دے، فساد کو ختم کر دے. یہ مقصد ہے سامعین کرام، فساد کو ختم کرنا، کفر کا غلبہ ختم کرنا. یہ آج بھی ہم پہ لازم ہے سامعین کرام. الجہاد معاذ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک ہوگا. لیکن کیا کہیے
کہ جو یعنی ہم میں وہ مسلمانوں کی جماعت موجود نہیں ہے، ہم تو اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک ہندو ہے، اس سے ہم ڈرتے ہیں، وہ کشمیری ہمارے بھائیوں پر مظالم ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ان پہ گولیاں برسا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یعنی ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سک رہے۔ جماعت نہیں ہے نا، حکومت نہیں ہے، مسلمان کی حکومت نہیں ہے، ورنہ ایسا جواب دے دے کہ ان کے دانت کھٹے ہو جاتے۔ بلکہ یہ ساری باتیں ہیں، باقی میں نے آپ کو اشارات دے دیے، باقی آپ یعنی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی کہ جنگ ہونی ہے، لیکن کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا۔ جہاد ہونا ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، جہاد کرو۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس میں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَالضَّرْبَ الرِّقَابِ، دیکھیں ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، اب اس میں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم ان کے مقابل ہو، یعنی میدان جنگ میں تمہارا ان سے پالا پڑ جائے، تو اب یہ ہے کہ ان کی جنگی قوت کو ختم کرنا ہے۔ حتیٰ اذا اسخنتموہم، جب یہاں تک کہ تم خوب خون ریزی کر لو، خوب مار دو، فضرب الرقاب، گردنوں کو کاٹ دو، حتیٰ تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنا ہتھیار رکھ دے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی جنگی کفر کی جنگی قوت کو ختم کرنا ہے، تبھی تو وہ مغلوب ہوں گے نا۔ آپ ان کی جنگی قوت کو باقی رکھیں گے تو وہ مغلوب تو نہیں ہوں گے، پھر چڑھ دوڑیں گے آپ پہ، نہیں۔ جنگ کا مقصد یہ ہے سامعین کرام کہ کفر کی جنگی قوت کو ختم کر دیں۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ جنگی قوت میں کیا کیا ہوتا تھا، افرادی قوت ہوتی تھی، اور یہ تلوار، نیزے، ڈھال، تیر وغیرہ یہ چیز ہوتے تھے، تو ان طریقوں سے ان کی جنگی قوت کو ختم کرنا ہوتا تھا۔ ایک بات آپ نوٹ کر لیں سامعین کرام، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں، اس روئے زمین پر کافر غالب ہوں یا ان کا حکم ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا حکم اس پر ہو۔ اللہ کا حکم کون نافذ کرے گا؟ اللہ کے بندے، یعنی مومن مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ جنگ کے آداب بتا رہے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَالضَّرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے تو اب گردنیں مارنی ہیں تم نے، یعنی جنگی، حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر لو تو یعنی خوب مغلوب ہو جائیں، بالکل شکست کھا جائیں، پھر اس کے بعد فشد الوثاق، اب یعنی کافروں کو ختم اگر نہ بھی ہوئے تو پھر ان کو قید کر لو، جو بچ جائیں، یعنی خوب خون ریزی کرو، جو بچ جائیں ان کو پکڑ لو، لیکن اس وقت کہ حتیٰ تدع الحرب اوزارہا، کہ جنگ اپنا، کہ لڑائی اپنا ہتھیار رکھ دے، یعنی دشمن کی جنگی قوت کو ختم کر دو۔ یہ آداب ہیں سامعین کرام جنگ کے، اسلامی جنگ کے آداب یہ ہیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے لڑنا ہے، کب تک لڑنا ہے۔ حتیٰ تدع الحرب اوزارہا، کہ لڑائی اپنا ہتھیار، یعنی دشمن کی جنگی قوت ختم ہو جائے، دشمن مغلوب ہو جائے، تو پھر جنگ کو ختم کرنا ہے۔ اور پھر اگر کوئی قیدی آتے ہیں تو حتیٰ اذا اسخنتموہم فشد الوثاق، جب خوب ان کو مغلوب کر لو، پھر ان کی مشقیں کس لو، یعنی قید کر لو۔ فإما منن، اس کے بعد حاکم کا اختیار ہے، بادشاہ وقت کا اختیار ہے، مسلمانوں کے امیر کا اختیار ہے کہ وہ احساناً ان کو آزاد کر دے بعد میں، یا ان کو ان سے پیسے لے لے، فدیہ لے لے۔ حتیٰ تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ ذالک ولو شاء اللہ لانتصر منہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں بغیر جنگ کے ان کو مغلوب کر لیتا، ان سے بدلہ لے لیتا۔ ولو شاء اللہ لانتصر منہم،
ان سے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں پیغمبر کی جس نے بھی تکذیب کی ہے عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، جیسا کہ قوم عاد تھی، قوم ہود تھی، قوم لوط تھی، قوم شعیب تھی، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے، یا قوم موسیٰ تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کافر تھے ان کو تباہ کر دیا، اور مسلمانوں کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا تو ان پہ عذاب نازل کر دیتا۔ مختلف واقعات ہیں، آپ نے سنے ہیں سامنے کرام، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ ان کو حکم دیتا، حالانکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا، اپنی اس کی وجوہات تھیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے سامنے ان کو غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا بدلہ لینے پر قادر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ، یعنی مومنوں کی امداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہوتی ہے، اور بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے یعنی دشمن کو بغیر کسی ظاہری اسباب کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، قوم عاد کا بھی تذکرہ آیا ہے نا گزشتہ صورت میں۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس میرا جب فیصلہ آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، اس کے اوپر بستی کو اوپر نیچے کر دیا بس، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں امت مسلمہ جو ہے، اس پہ سامعین کرام اس پہ میں بات کروں گا، لیکن اب میرا ٹائم اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم مقابل ہو جاؤ کافروں کے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارنی ہیں، حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ تم خوب ان کو مغلوب کر لو، فشد الوثاق، پھر ان کی مشقیں کس لو، یعنی گرفتار کر لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اس کے بعد اگر ان کی رہائی تم احسانی طور پہ کرو، وَإِمَّا فِدَانٍ، یا فدیہ لے کے، حتیٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنا ہتھیار رکھ دے۔ ذالک، یہ حکم ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اللہ اگر چاہتا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے تمہاری بعض کی بعض سے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان کے جلدی اللہ تعالیٰ انہیں راہ دکھا دے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا۔
سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. When you encounter those who disbelieve, strike at their necks. Then, when you have routed them, bind them firmly. Then, either release them by grace, or by ransom, until war lays down its burdens. Had God willed, He could have defeated them Himself. But He thus tests some of you by means of others. As for those who are killed in the way of God, He will not let their deeds go to waste. سيهديهم ويصلح بالهم. He will guide them and will improve their state of mind. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔